الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اگر دنیا میں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہ ملے، پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہ ملے، رہنے کے لیے مکان نہ ملے، پہننے کے لیے کپڑا نہ ملے، اور ایمان کے ساتھ انسان دنیا سے قبر میں اتر جائے تو اللہ کی قسم کامیابی ہے، نجات ہے۔ اور اگر کسی شخص کو دنیا میں 7 اقلیم کی حکومت مل جائے، پوری دنیا کی حکومت مل جائے اور ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اللہ کی قسم یہ ناکامی ہے اور بہت بڑی ناکامی ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے اعمال کے ساتھ۔ اعمال ٹھیک رکھیں، اعمال کا خیال رکھیں، کرنے والے کام کرتی رہیں، جو کام نہیں کرنے ان سے بچتی رہیں تو انشاءاللہ العزیز ایمان محفوظ رہے گا، کیونکہ ایمان کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھو، دنیا میں جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کی حفاظت کی جگہ اتنی ہی، اس کے رکھنے کی جگہ اتنی ہی محفوظ ہوتی ہے جتنی وہ قیمتی ہو۔ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پہرا دیا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے۔ تو جب ایمان بہت قیمتی چیز ہے تو ایمان کا پہرا دینا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ توبہ کر لے تو نقطہ دھل جاتا ہے، نہ توبہ کرے تو پھر لگا رہتا ہے، پھر گناہ کرے ایک اور نقطہ لگ گیا، پھر گناہ کرے ایک اور نقطہ لگ گیا۔ توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا رہے تو پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی وہ گناہ ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی، سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، توبہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ معصوم ذات صرف نبی کی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے، لیکن متقی تو ہر ایمان والا بن سکتا ہے۔ متقی تو ہر ایمان والا بن سکتا ہے۔ جو شخص گناہ نہیں کرتا وہ بھی متقی ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے، اپنے گناہ کو معاف کرا لے، وہ بھی متقی ہے۔ جو شخص گناہ نہیں کرتا وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ کچھ معلوم نہیں موت کب آ جائے، کچھ معلوم نہیں موت کب آ جائے۔ موت اچانک آ جائے اور توبہ کی توفیق نہ ملی تو سوچیں ذرا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اور اگر انسان نے دنیا میں توبہ نہ کی اور بغیر توبہ کی چلا گیا، ذرا قرآن کریم دیکھیں کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ پھر انسان کہتا رب ارجعون، اے اللہ واپس لوٹا دے، اے اللہ واپس لوٹا دے، اے اللہ واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو نیک اعمال میں نہیں کر سکا اب میں کر لوں، مجھے دنیا میں بھیج دے۔ اللہ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے، واپس آنے کا دنیا میں کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے اس مختصر سی زندگی کو نہایت ہی قیمتی بنانا چاہیے، اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگانا ہے اور خود کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ تو ہمارے ذمہ فرض ہے، یہ تو ہمارے ذمہ فرض ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ باقی پورے عالم کی اصلاح، وہ اس کی فکر کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لیکن خود کو گناہوں سے بچانا ہے۔ گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، ہو جاتا ہے۔ کسی کو گناہ کرتا دیکھ لیں، اللہ اکبر، اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیں، چھپا لیں۔ ستر عیوب بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پہ پردہ ڈال دیں گے۔ کبھی بھی پردہ، کبھی بھی کسی کے عیب کا پردہ نہ اٹھائیں، پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، عیوب پہ چادر ڈالیں۔ بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ بسا اوقات دنیا میں انسان خود بھی گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہ کا کسی سے تذکرہ کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے! اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پہ چادر ڈال دی ستاری کی، اور ہم نے خود ہی اس چادر کو پھاڑ دیا، خود ہی بتا دیا کتنا بڑا جرم کیا۔ ایک ہوتا ہے گناہ ہو گیا اور اپنے شیخ کو بتانا، مقصد کیا ہے کہ میرا گناہ چھوٹ کیسے جائے، آئندہ میں اس گناہ سے بچ کیسے جاؤں، یہ تو جائز ہے، بتانا چاہیے۔ اور ایک ہے لذت لینے کے لیے اپنا گناہ کسی اور کو بتانا، یہ دگنا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ستاری فرمائے، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایمان کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پہ پورا اترنا ہے، ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ مرد کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ احکام عطا فرمائے، خواتین کے لیے کچھ احکام عطا فرمائے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مرد کی مردانگی کی علامت ہے، شجاعت ہے، غیرت ہے، مروت ہے، دینی حمیت ہے، یہ انسان کی مردانگی ہے۔ اسی طرح خاتون کی کچھ نسوانیت کی علامات ہیں، مثلا حیا ہے، پردہ ہے، حجاب ہے، اولاد کی تربیت ہے، شوہر کی خدمت ہے۔ یہ خاتون اور عورت کی نسوانیت۔ اگر کسی عورت میں حیا نہیں تو یہ کمال نہیں ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ اگر کسی عورت میں حجاب اور پردہ نہیں، یہ کمال نہیں، بہت بڑا عیب ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی، اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرتی ہے، یہ عیب نہیں، یہ عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے، کمزوری ہے، خوبی نہیں ہے۔ بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ جو چیزیں عیب تھیں آج اس کو فخر سمجھا جانے لگا ہے، جو چیزیں کمزوری تھیں آج اس کو خوبی سمجھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم نے متاثر نہیں ہونا معاشرے سے، ہم نے معاشرے کو متاثر کرنا ہے۔ کوئی عورت کسی ایسے علاقے میں جائے جہاں پردہ نہیں ہے، اس ماحول سے متاثر ہو کر پردہ چھوڑنا نہیں، بلکہ وہاں کے ماحول کو پردے والا بنانا ہے۔ اگر ہم کسی ایسے ماحول میں جائیں جہاں گناہ زیادہ ہے تو گناہ کے ماحول سے متاثر ہو کے گناہ نہیں کرنے، بلکہ اس ماحول میں مؤثر بن کے گناہوں کی فضا کو ختم کرنا ہے۔ بس یہ محنت کرنی ہے۔
یہ محنت کرنی ہے اور دن رات کرنی ہے، صبح و شام کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ محنت کرنے والا شخص بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دینے والا شخص بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کو سنبھالیں، اس کی حفاظت کریں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اس وقت میں اور آپ سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ، جو ہم نے گناہ کیے ہیں چھپ کر، کوئی نہیں جس کو جانتا مگر آپ جانتے ہیں، معاف فرما دیں۔ ہم نے گناہ کیے ہیں سب کے سامنے، بہت بڑا جرم کیا ہے، اللہ تو معاف فرما دے۔ ہم نے گناہوں کو فخر سمجھا، کمزوریوں کو خوبیاں سمجھا، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے۔ کئی گناہ کر کے ہم نے کسی کے علم میں نہیں تھا تو ہم نے بتایا، کہ اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگے۔ میدان حشر کی رسوائی بہت سخت ہے، کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو لوٹا دے۔ قیامت کے دن کی رسوائی بہت سخت ہے، وہاں کی ذلت بہت سخت ہے، قیامت کے دن کی رسوائی بہت خطرناک ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی کا حق ایک رتی برابر بھی نہ کھائیں، ایک ذرہ برابر بھی نہ کھائیں۔ ہمارا حق کسی کے ذمہ رہ گیا تو نقصان نہیں ہے، اور کسی کا حق ہمارے ذمہ رہ گیا تو نقصان ہے۔ ہم نے کسی کا حق کھا لیا تو بہت نقصان کی بات ہے، کسی نے ہمارا حق کھا لیا تو کوئی نقصان نہیں ہے، قیامت کے دن مل جائے گا، اللہ کے بینکوں میں محفوظ ہے، اللہ دلوا دیں گے، یہ کوئی خسارے کی بات نہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے ذمہ کسی کا حق نہ ہو، اور کوشش کریں کہ ہم ہر کسی کا حق ادا کریں۔ اسی طرح کسی بھی اپنی بہن کو، کسی بھی بھائی کو اپنے سے زیادہ، اپنے سے بدتر نہ سمجھیں، گھٹیا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، قدر کریں۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، دنیا میں جب بھی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کو گھٹیا سمجھ کر کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ماں کی عظمت کا خیال ہو پھر غیبت کرے، اپنے استاد کی عظمت و دل میں غیبت کرے، اپنے شوہر کی عظمت ہو پھر بھی غیبت کرے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب بھی غیبت کرتا ہے تو کسی کو گھٹیا اور حقیر سمجھ کر کرتا ہے، اور کسی کو گھٹیا اور حقیر سمجھنا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بدتر نہ بنا دے، اس لیے کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی شخص کے خلاف ایسی بات کہنا غلط جو اس میں نہ ہو، یہ بہتان ہے، اور ایسی بات کہنا جو اس میں ہو، اللہ اکبر، تو یہ غیبت ہے۔ اچھی طرح بات سمجھنا۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں میں نے تو حقیقت بتائی ہے، کیا اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے؟ کیا وہ ایسے کرتی نہیں ہے؟ یہی حقیقت غیبت ہے، کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں نہیں، یہ بہتان ہے، اور کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں ہے اور کسی دوسرے کے سامنے کہنا، یہ غیبت ہے۔ ہاں، اصلاح مقصود ہو تو الگ چیز ہے، اصلاح مقصود ہو تو الگ چیز ہے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی اپنی والدہ سے کہہ دے کہ امی جان فلاں بہن یہ کام کر رہی ہے تو آپ اس کو ذرا سمجھا دیں، یہ بات الگ ہے۔ استاذ کو بتا دے کہ استاد جی فلاں نے ایسے کیا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں، یہ بات الگ ہے۔ تو غیبت سے بھی بچنا ہے، بہتان سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غیبت بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا جرم یہ غیبت ہے۔ ہم زنا کو جرم سمجھتے ہیں، غیبت کو جرم نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ غیبت زنا سے بڑا جرم کیسے ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں سب سے بڑا گناہ زنا ہے، تو غیبت اس سے بڑا جرم کیسے ہو گیا؟
بنیادی بات سمجھیں، ایک ہے بیماری جاہ کی اور ایک ہے بیماری باہ کی۔ جاہ کے معنی ہوتا ہے حب جا، خود کو بڑا سمجھنا، یہ ہے حب جا، خود کو بڑا سمجھنا۔ اور ایک ہے حب باہ، آدمی کے اندر شہوت، خواہش ناجائز، عورت کے مرد سے تعلقات کی خواہش، مرد کے نامحرم عورت سے تعلقات، یہ حب باہ ہے، شہوت کی بیماری۔ تو زنا ہوتا ہے حب باہ کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، اور غیبت ہوتی ہے حب جاہ کی وجہ سے، خود کو بڑا اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنے کی وجہ سے، تب بندہ غیبت کرے گا نا۔ اور جاہ کی بیماری باہ کی بیماری سے بڑی ہے، خود کو بڑا سمجھنا شہوت کی بیماری سے بڑا ہے۔ وجہ، شہوت کی مرض کا علاج تو بہت آسان ہے۔ دیکھو، کوئی نامحرم کو دیکھ رہا ہے اور یہ پتہ چلے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً دیکھنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی زنا کے اندر مشغول ہے اور اسی وقت اوپر سے کوئی آدمی آ جائے تو فوراً چھوڑ دیں گے، شہوت ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ جو بیماری ایسی ہے، یہ تو معمولی سی چیز سے ختم ہو جائے گی۔ بخار چڑھ جائے، شہوت ختم، کانٹا چبھ جائے، ختم، کوئی تھپڑ مار دے، ختم۔ لیکن جاہ کی بیماری ختم نہیں ہوتی، یہ مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ساتھ رہتی ہے۔ تو چونکہ جاہ کی بیماری باہ کی بیماری سے بڑی ہے، اور غیبت کی بنیاد جاہ ہے، زنا کی بنیاد باہ ہے، اس لیے غیبت کی بیماری اور گناہ یہ زنا کے گناہ سے بھی بڑا ہے۔ تو غیبت سے بچیں، خود کو بڑا سمجھنا اور دوسرے گھٹیا سمجھنے سے بچنا چاہیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ لمبا بیان کرنے کی بجائے اتنا کروں جس پر ہم عمل کریں، تھوڑا تھوڑا ہو، ہر مہینے ہو، مختصر ہو، عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین کورس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پڑھیں اور عمل کریں، پڑھیں اور عمل کریں، پڑھیں اور عمل کریں۔ کسی کے پاس علم نہ ہو اور عمل نہ کرے وہ بھی غلطی ہے، لیکن علم اور عمل نہ کرے یہ بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایمان دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات کہ ایمان کی حفاظت کرنی ہے نیک اعمال سے اور گناہوں سے بچنے سے، اور نیک عمل ہو جائے اللہ کا شکر کریں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ تیسری بات میں نے کی ہے کہ ہم نے ہر کسی کا حق ادا کرنا، کسی کا حق کھانا نہیں ہے۔ چوتھی بات میں نے کی ہے کہ غیبت سے بہت زیادہ بچیں، بہت زیادہ۔ ہاں، ایک بات یاد رکھ لیں، خود حدیث میں موجود ہے، غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی اور جس کی غیبت کی اس کو پتہ نہیں چلا تو استغفار کر لیں، اللہم اغفر لہا و ایانا، اللہم اغفر لہا و ایانا، مرد ہے تو اللہم اغفر لہو و ایانا، اللہ اس سے بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے، اردو میں کہہ لیں، اپنی زبان میں کہہ لیں۔ اور اگر اس کو پتہ چل گیا ہے تو پھر اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، حق العبد ہو گیا۔ اور جب تک پتہ نہیں چلا تو حق اللہ ہے، بس توبہ کر لیں، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ باقی 5ویں نمبر پر میں آپ تمام خواتین سے، بیٹیوں سے گزارش کروں گا جو مجھ سے بیعت ہیں، اعمال کی پابندی کریں، معمولات کی پابندی کریں۔ جو مجھ سے بیعت ہے، جو مجھ سے بیعت نہیں پابندی تو وہ بھی کریں، تلاوت تو انہیں بھی کرنی ہے۔ مجھ سے بیعت ہونے کا معنی یہ ہے کہ جن کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، جو معمولات میں نے دی ہیں اس کی پابندی کریں۔ صبح سورہ یاسین اہتمام سے پڑھیں، رات کو سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھیں، ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں، بہت پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔